السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ۔ وقال اللہ تعالی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، انسان دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب کہلاتا ہے۔ اس کا مرتبہ اور مقام تمام مخلوقات میں بہت اونچا ہے۔ جب اس انسان کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے تو پھر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو جائز ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کے پورا کرنے کا اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ جو جذبات، جو خواہشات انسان کے اندر ہیں، ان خواہشات کے جائز طریقے پر پورا کرنے کا اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ بھوک ہے، کھانے کے لیے چیزیں ہیں، پیاس ہے، پینے کے لیے چیزیں ہیں، اسی طرح شہوت ہے، اس کا بھی اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے کہ یہاں جب اسباب پائے جائیں گے تو اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ملاپ جائز طریقے پر ہو یا ناجائز طریقے پر ہو، حلال ہو یا حرام ہو۔ حلال ہو، سارے شریف النفس، شریف مزاج، صحیح عقل والے سبھی یہ چاہیں گے کہ حلال طریقے پر ہو، اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نکاح کس سے کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی عقل پر فیصلہ نہیں رکھا۔ اللہ نے اس کی تفصیل بتائی کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، پوری تفصیل دی کہ یہ عورتیں ہیں، جو چند عورتیں ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، ڈیٹیل ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس تفصیل کے بعد اللہ نے کہا اس کے علاوہ سے تم نکاح کر سکتے ہو، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو دو طریقے سے انسان دنیا میں آ سکتا ہے، حلال بھی اور حرام بھی۔ اور یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حرام پیدا ہونے والے انسان کی ذہنیت اور حلال طریقے پر، شریف طریقے پر، صحیح نسل کے ساتھ پیدا ہونے والے انسان کے ذہن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، چونکہ اس کی اٹھان اس کی اٹھان ایک نہیں ہو سکتی۔ ایک بچہ وہ ہے جو پورے خاندان میں پل کر بڑا ہو رہا ہے، وہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کے سامنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی، ایک پورا ہجوم ہے۔
وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ایک رشتہ داروں کا سلسلہ ہے، اور سب اسے اٹھاتے ہیں، گودتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اور اس کی ہر بات پوری کرتے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ماں کو کہ اس کا باپ کہاں گیا اور کون ہے، کیا بتاؤں، ہوا تھا، ملا تھا، کہیں تعلق ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، پچھتا رہی ہے، کیا کرتی، ماں ہے، محبت سے مجبور ہے اس لیے پال لی، بعض نے تو کچرے کی کنڈیوں میں پھینک بھی دیا، مر بھی گئے۔ لیکن بعض پل کے بڑے بھی ہوئے تو اب وہ اطراف میں نہ چچا دیکھتا ہے، نہ پھوپھی دیکھتا ہے، نہ دادا دیکھتا ہے، نہ دادی دیکھتا ہے، معلوم ہی نہیں۔ کیا دونوں کے ذہن ایک ہو سکتے ہیں دوستو؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Man is the Khalifa of Allah. Allah has called him his representative in the world. And Allah has created man as Ashraful Makhluqat. He has created him as the most noble of his creation. And all of the needs of man and all of his permissible, jaiz desires, Allah subhanahu wa ta'ala has created means for him to fulfill them as well. Amongst these desires, amongst these needs is his physical desires. And this dunya is also, we must know, a place of cause and effect. Darul Asbab, as we call it. There is a cause, there is an effect. There is an action, there is a reaction to that. The cause and effect relationship related to our physical desires is a man and woman come together, and from that Allah gives children. Whether that man and woman came through a halal means or haram means, regardless, the children will come out. The child will be born whether it was through haram relationship or a halal relationship. Man doesn't know, human beings don't know whom to marry, whom not to marry. Human beings don't have that knowledge innately in them. And thus Allah subhanahu wa ta'ala revealed guidance about this. And He explained, you should not marry your mother, you should not marry your aunt, you should not marry your daughter, etc., etc. Besides these women, you can marry everyone besides that. And children from the haram path and children from the halal path, they were born regardless of whether it was from halal way or haram way. But their life, their thoughts, their insides, their thinking can never be the same. A child that was born from a halal relationship, he has a mother, a father, grandparents, he has aunts, uncles, he has a whole structure, a society behind him. He has everything there to take care of him and raise him. And the one born from haram, he doesn't know who his father is. He doesn't know why his mother is taking care of him. He doesn't have ideas of relatives. At times we hear women have even, na'udhu billah, thrown their infants away. It was a mistake, it was this, it was that, whatever happened. But they can never be the same. تو دوستو، اللہ تعالی پیدا ہونے والے بچے کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ حلال پیدا ہو، عزت کے ساتھ دنیا میں آئے۔ ہر بچے کا یہ جائز حق ہے کہ وہ حلال پیدا ہو۔ بڑوں کی غلطی کے نتیجے میں وہ بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حرام طریقے پر دنیا میں آئے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عزت دی ہے کہ جن بچوں کے باپ کو تم نہیں جانتے، اخوانکم فی الدین کہا کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کوئی بچہ ایمان میں آ گیا تو آپ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اب وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا۔ اللہ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ تو ہر بچے کو یہ جائز حق ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نکاح کا راستہ اختیار کرو، اور اس نکاح کے بارے میں قرآن کریم میں ایک تو اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئے، ان کی شادی کرو، شادی کرو، پیسے کے انتظار میں مت بیٹھو، عمر ہو گئی، وقت آ گیا، شادی کر دو۔ آنے والے کی برکت سے یا آنے والی کی برکت سے؟
اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ کرے گا. جو آتا ہے یا آتی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ محتاج بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آ کے فقر کی شکایت کرتا کہ فقر ہے، گھر میں تنگی ہے، تو بولتے جاؤ نکاح کر لو. ارے یا پہلے ہی کھانے کو نہیں ہے اور بھی اور ایک کو سر پہ ڈال لو، بولے نکاح کر لو، اللہ نے وعدہ کیا ہے نکاح سے اللہ غنی کر دے گا. ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. جی امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جاؤ نکاح کر لو، شاید تمہارے پاس نہیں ہوگا کچھ، اللہ اس کی برکت سے دے دے گا، جاؤ نکاح کرو. یکونوا فقراء اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ نے نکاح کا راستہ دیا اور پھر کہا کہ میرے تمام نبیوں نے بھی نکاح کیا الا ماشاء اللہ بعض انبیاء کرام جن کے نکاح نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے کہا لقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی بچے تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بھاری ذمہ داری کہ پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری اور پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس ذمہ داری کے ساتھ آپ گھر کی بھی ذمہ داری سب سے اعلیٰ ترین نبھانے والے، بچوں کے ساتھ کھیلنے والے، بیوی کے ساتھ ہنسنے والے، بیٹھنے والے، سب کے لیے وقت دینے والے. امیزنگ. دشمن یہ ماننے پر مجبور ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں ہوں، ایک بھی تو شکایت نہیں کرتی ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ صحیح نہیں تھا. ایک بھی. یا ایک ہے، جیسے ہم میرے سے پہلے کے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی سرٹیفکیٹ بیوی سے لینا پڑے گا، خیرکم خیرکم لأہلی، یہ بیوی سے سرٹیفکیٹ لینا، اور آسانی سے دینے والی بھی نہیں ہے وہ. ہاں وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا کوئی آسان نہیں ہے. ہاں لیکن مرنے تک کوشش کرتے رہنا چاہیے، جب مرنے کے بعد میں دے دے گی. بہت اچھا آدمی تھا جی، اور انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. اور مرد کے لیے ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے. بیلنسنگ ہے ہمارے مذہب میں. ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ او کما قال، کہ جو بھی عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر خوش ہے، اس کا شوہر خوش ہے، تو وہ جنت میں چلی گئی. اس حالت میں مرے تو مرنے کے بعد خوشی ہو جاتا ہے، مرنے سے نہیں، کہ میں جو بھی غلطیاں ہیں معاف کر دیا. عورت بھی کہتی ہے کہ جو بھی ہے معاف کر دیا. میں ایک عجیب و غریب بات میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں. 7-8 سال پہلے ایک کال آیا شریعہ بورڈ میں، ایک خاتون نے کال کیا، کہا کہ مولوی صاحب یہ جنت میں بھی یہی شوہر رہے گا ہمارے ساتھ؟ تو میں نے کہا کیوں، خیریت، کیا بات ہے؟ بولے نہیں، یہ اس آدمی سے میں بہت تنگ ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے. تو کیا آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں؟ بہت تنگ کرتا ہے، اور اس کے ظلم سے میں بہت یہ ہوں، پریشان ہوں. تو میں نے کہا بھائی جب اتنا ظلم آپ پر کیا ہے تو وہ جنت میں آنا اس کا خود ایک سوال باقی رہتا ہے. جب تک آپ معاف نہ کریں اللہ میاں تھوڑی جنت میں بھیجے گا، وہ کوئی دوسری جگہ نہ چلے جائے. اس وقت جو عورت نے جواب دیا وہ میرے لیے حیران کن ہے. آج تک میں ہمیشہ اس خاتون کو یاد کرتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب، میں تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دی، میں نہیں چاہتی کہ وہ جہنم میں جائے. میں نے کہا کیا دل ہوتا ہے عورت کا، کبھی غور کیا آپ نے اس دل کو؟ جی کیا اس کا جذبہ ہے؟ مگر وہ بولتی ہے یہ بڈھا نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی یہی ملے گا، جوان بن کے ملے گا اور اچھا ہو کے ملے گا. ہاں اللہ دلوں کو صاف کر دے گا. میری ٹاپک چونکہ اصل جو جس طرف مجھے آنا ہے میں اس طرف آتا ہوں تیزی کے ساتھ. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
انسان کی جو جائز خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، اس کے لیے نکاح کا حکم دیا، انبیاء کرام کے نکاح کا ذکر کیا، اور اس نکاح کے ذریعے یہ انسان جو دنیا میں آتا ہے، پھر اس نکاح کے باقی رکھنے کی اللہ کو کتنی خواہش ہے اس کا خیال دیکھیے، اور رسول اللہ کو کتنا پسند ہے کہ یہ نکاح باقی رہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم سب نکاح کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ پیچھے جاؤ تو ہماری ماؤں نے نکاح کیا تھا، ہماری نانیوں اور دادیوں نے نکاح کیا، سب کا نکاح باقی تھا یا نہیں تھا؟ اگر انہیں طلاق ہوئی ہوتی تو ہمارے گھروں میں کیا حال ہوتا؟ قیامت برپا ہوتی۔ ہم پسند کرتے ہماری ماں کے ساتھ ہمارا باپ غلط سلوک کرے؟ ہم پسند کرتے؟ یا ہماری ماں ضد کر کے طلاق لے لے اور الگ ہو جائے؟ ہم پسند کرتے؟ حالت ہماری دوسری ہوتی، گھر کی حالت خراب ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ الصلح خیر، صلح کر لو، صلح کر لو۔ اور آیت جس پس منظر میں ہے میں وہ تفصیل نہیں بتا سکتا، اتنا ہی اشارہ کر دوں گا۔ اس میں کہا گیا کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے اور وہ زیادہ اس طرف راغب ہوتا ہے، اس طرف جاتا ہے، تو جو پہلی بیوی ہے وہ اگر اپنے کچھ حق معاف کرنا چاہے تو معاف کر کے صلح کر کے رہ جاؤ۔ مگر اللہ نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، مگر انسانوں میں حرص بھری ہوئی ہے، نہیں مانیں گے نہیں۔ مگر اللہ نے کہا اچھا یہ ہے کہ صلح کر کے رہو، طلاق کے لیے ڈیمانڈ کر کے کھڑے مت ہو جاؤ کہ نہیں ادھر مائی وے اور ہائی وے، چلو تو میرے راستے پر، نہیں تو پکڑو ہائی وے اور نکلو یہاں سے، رائٹ؟ یہ جو انداز آ رہا ہے یہ اسلام کا انداز نہیں ہے، یہ بتانا اس مجلس کا مقصود ہے۔ ہمارے اس مجلس کا مقصود اصلی ماشاءاللہ جو 10 پوائنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ اور 10 پوائنٹس تھے جو ان لوگوں نے روک دیے وقت کی قلت کی وجہ سے، یہ بہت اہم ترین ہے۔ لیکن اس وقت جو مسئلہ مسلم کمیونٹی کو درپیش ہے دوستو، ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ بے تحاشا طلاق مانگنے والے بھی مانگ رہے ہیں اور دینے والے بھی دے رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی مانگنے پر تلی ہوئی ہیں اور لڑکے بھی بے سمجھ نہ سمجھی کے انداز میں طلاق دے رہے ہیں۔ اس ملک کے ماحول سے متاثر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شادی کا جو فائدہ ہے وہ تو میں نے بتایا کہ حلال اولاد کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور خاندانوں میں محبت، تعلق، سب کچھ۔ اور طلاق کا جو نقصان ہے، اب یہاں خاندان نہیں رہے چونکہ سب اپنا اپنا رہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوا خاندانوں سے دوری کا، کوئی کسی کو جانتا نہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں جاؤ، کہیں بھی رہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے خاندان کے دباؤ سے دور ہو گئے۔ ورنہ سارا محلہ اور سارا گاؤں تھوکتا، آدمی غلطی کرے یا لڑکی غلطی کرے، سب مل کے۔ تو اس دباؤ کی وجہ سے سب کنٹرول میں رہتے، سب سیدھے رہتے۔ اگر لڑکی طلاق مانگنے پر آ جائے گاؤں میں تو سارے گاؤں کے لیے شرم کی بات ہوگی، خاندان والوں کے لیے کہ شرم کی بات ہوگی کہ لڑکی معمولی باتوں پہ طلاق مانگتی ہے ان کی۔ اور اگر لڑکا طلاق دینے پر آئے، مجھے خوب یاد ہے میرے گاؤں کے اندر جب میرے بچپن میں طلاق ہوئی تھی تو اس خاندان کا گاؤں میں جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ سارے گاؤں والے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی کو طلاق دیا کیسا۔ اب یہ حال ہے کہ معمولی باتوں پر ابھی گزشتہ ہفتہ ہمارے پاس ایک استفتاء آیا، 3 مہینے پہلے شادی ہوئی، پھول جیسی لڑکیاں 3 مہینے پہلے شادی ہوئی، معمولی جھگڑا ہوا، لڑکی بھی بہرحال یہاں کی پلی ہوئی بڑی ہوئی،
ناز و نعم میں تھی، سب کچھ تھا، اس نے لڑکے سے اتنے کہا جو کرنا ہے کر لو، طلاق طلاق طلاق، ختم، بس تباہ کر دیا اس کی پوری زندگی، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں۔ اب روتا ہے صبح اٹھ کے، مولوی صاحب سے پوچھو کیا ہوا؟ مولوی صاحب نے کہا ہو گئی۔ ایسے کیسے ہو گئی؟ جیسے تم نے کہا ایسے ہی ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اور تم کو کس بیوقوف نے کہا تھا کہ 3 مرتبہ کہو؟ تم نے کبھی پوچھا تھا کسی سے کہ کتنی مرتبہ کہنا چاہیے؟ دوستو اور بزرگوں، اسلام جس کو ہم فطرت کا مذہب کہتے ہیں، یعنی جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہے، جیسے انسان کی فطرت نکاح کا تقاضا کرتی ہے تو اسلام نے نکاح کا راستہ رکھا۔ خواہشات کو پورا کرنا ہے تو اسلام نے خواہشات کے جائز خواہشات کے پورا کرنے کا طریقہ رکھا۔ یہ نہیں کہ ایک خواہش اندر رکھی اور اس کے بعد اس کے اوپر کہا کہ اس کو بس کنٹرول ہی کر کے رکھو، نہیں۔ اسی طرح شادی کے بعد چونکہ 2 بالکل اجنبی ایک ساتھ آتے ہیں تو مسائل کا پیدا ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دونوں کبھی نہیں لڑنا، کبھی اختلاف نہیں ہونا، ایک دوسرے سے کبھی ناراض نہیں ہونا، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ آؤٹ آف کنٹرول بات ہے، ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ تم جب ناراض ہوتی ہو تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، تم جب خوش رہتی ہو تو بھی پہچانتا ہوں، ناراض رہتی ہو تو بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ ناراض ہوتی تھی، رسول اللہ سے ناراض ہوتی تھی۔ یہاں تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ رسول اللہ سے کوئی ناراض ہو کے رہ سکتا ہے؟ کیا حال ہوگا؟ مسئلہ تو ایمان کے خطرے کا ہے، مگر یہاں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، ایک دوسرا ریلیشن ہے۔ اس ریلیشن میں یہ بھی ٹائم کبھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ کو کبھی کسی وجہ سے اس محبت کے تعلق میں جتنا محبت ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ جب وہاں ہو سکتا ہے تو ہمارے گھروں میں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ناراضگیاں آ سکتی ہیں، لیکن ان ناراضگیوں کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، شرافت، اخلاق، تمیز، اس کو اپنے اندر لائیں، اس لیے کہ اس کا بعد میں جو ایفیکٹ ہونے والا ہے وہ زندگی بھر کا رونا ہے، اس کا جو نقصان ہوگا۔ اور یہی وہ وقت ہے ناراضگی کا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اور کرے ہوں گے، اس وقت شیطان ذہن کو ایسے چلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا بھائی، نہیں مجھے تو چھوڑنا ہے، اس کو تو چھوڑ دو، اور ادھر سے وہ بھی کہ اس کے ساتھ تو نہیں رہنا ہے، مجھے تو طلاق لینی ہے۔ یہ وقت ہے جب شیطان پورا کام کرنا چاہتا ہے، اور حدیث میں تفصیل ہے، اس میں یہ ہے کہ شیطان گناتا ہے، جب وہ بڑا شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اور رپورٹ لیتا ہے کہ کون کیا کیا، ہر شیطان رپورٹ دیتا ہے، تو سب سے زیادہ مبارک اس شیطان کو ملتی ہے جو میاں بیوی کا رشتہ توڑ دیتا ہے، توڑواتا ہے، اس کو سب سے زیادہ شاباشی ملتی ہے کہ یہ کام اصلی ہے، اس نے کام کیا ہے۔ اب مزہ آتا ہے، مسلمانوں کا خاندان ٹوٹا، اب یہ بکھرے، یہ لڑے، ان کے بچے گئے، یہ کام صحیح ہے۔ اب ہمارا کام ہے، اسی لیے یہ شریعہ بورڈ اور یہ علماء کی جماعتیں اور یہ کونسل سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے توڑنے کا مت سوچو، مسائل کا حل ہے، مسئلہ حل کرنا چاہو تو حل ہے، پہلے یہ بتاؤ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مسئلے کا 1000 حل ہے،
کوئی رہنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا کریں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کو بچاؤ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسلام بالکل فطرت کا مذہب ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نبھنا اور رہنا اب ناممکن ہے، مزاج اتنا سخت ہے، آدمی اتنا برا ہے، یا عورت کے اخلاق اتنے خراب ہو گئے، بگڑ گئے کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتی، اب کیا کرے؟ طلاق دے یا نہ دے؟ میں نے ایک مرتبہ، چونکہ میں وہ سورہ بقرہ کا وہ پڑھاتا ہوں، دوسرے پارے کا آدھا رکوع جلالین میں، تو وہ طلاق کی بحث پڑھا رہا تھا، خواتین پردے کے پیچھے پڑھتی ہے، تو میں نے پوچھا کہ طلاق جو ہے اسلام میں یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو ایک خاتون نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، طلاق نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بڑی خاتون تھی۔ میں نے کہا فرض کیجئے آپ کے بیٹے کی آپ شادی کر دیں، اب آپ کسی کو گھر لائیں، بہو کو، اور وہ بہو ہے کہ آپ کے بیٹے کے کنٹرول میں آتی ہی نہیں، وہ سنتی ہی نہیں، نہ وہ پردہ کرے، نہ وہ گھر کو وقت پہ آئے، نہ وہ بول کے جانا چاہے، نہ وہ کسی قسم کی آپ کی بات سنے، اب آپ کیا کرو گے؟ طلاق تو نہیں ہے، نبھاؤ، زندگی بھر بھگتو۔ ایسا ہندو مذہب میں تھا، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ تو جب وہ خاتون کو سمجھ میں آیا کہ ہاں طلاق ہونا چاہیے، یہ طلاق آپریشن ہے پھوڑے کو کاٹنے کے لیے، آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹروں کو جا کے بولیے یہ پورے سرجری کے وارڈ نکالو بھائی، یہ سب غلط ہے، ہاں کیوں سرجری کرتے ہو؟ یہ بھی وہی ہے، کاٹنا ہے نا، رشتے کو کاٹنا ہے، یہ بھی وہی ہے، رشتے کو کاٹنا ہے، یہ مجبوری ہے، یہ ایگزٹ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو کیسز میرے پاس آتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا رشتہ یہ ایسی گاڑی ہے جس کو فری وے پہ دوڑنا چاہیے، اس کو دھکے دے دے کے ہم نہیں چلا سکتے۔ ہر 4 دن بعد آ رہے ہیں، ہر 4 دن بعد آ رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ ہوا، مولوی صاحب یہ ہوا، مولوی صاحب دھکا مارے، تھوڑی دور گئی پھر رک گئی گاڑی۔ ایسا تھوڑی چلے گی، یہ گاڑی تو دونوں مل کے بھگاؤ جب ہی چلے گی، اور اگر دھکے دیتے رہو یہ دھکے والی گاڑی نہیں چل سکتی۔ پھر تو آپ ڈیسائیڈ کرو کہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ ایسا سچویشن اگر آ سکتا ہے تو کیا کرے؟ اس بارے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری معلومات زیرو ہے، مسلمانوں کی معلومات زیرو ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بتائے نہیں، قصور آپ کا بھی ہے کہ جو ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس لینے جا رہے ہیں، تو ایک پوری بک اسٹڈی کرتے ہیں، پورے قوانین معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد گاڑی چلاتے ہیں، اور اگر کچھ چیٹنگ کر کے ڈرائیونگ لائسنس لے بھی لیے اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ کر دیے یا رانگ چل گئے اور پولیس نے روکا اور ٹکٹ دیا تو کہے مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ کہے گا اچھا آپ کو معلوم نہیں تھا، قانون ہی نہیں معلوم تھا کہ ون وے میں غلط نہیں جانا چاہیے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو وہ بولے گا اچھا نیچے آؤ، لگتا ہے یہ پورا ہی گڑبڑ ہے، کچھ کوئی بہت زیادہ ہی گڑبڑ کر کے لائسنس لیا ہے یہ۔ ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ریڈ لائٹ پہ سٹاپ کرنا ہے، اتنا بھی نہیں معلوم تھا، اور کہہ رہے کوئی مجھے نہیں معلوم تھا؟ پھر تو اس کا دماغ خراب ہے، یا پھر اس نے کوئی بہت بڑا دھوکہ ہم کو دیا ہے۔ یہ جواب کہ مجھے نہیں معلوم تھا کسی دنیا میں نہیں چلنے والا ہے۔ اور طلاق کے سلسلے میں بھی جواب کہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس سے طلاق کے اثر انداز ہونے پر کہ یہ اثر کرے گی یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ معلوم ہے تو بھی طلاق ہوگی، نہیں معلوم ہے تو بھی طلاق ہوگی۔ ایک آدمی طلاق اکیلا کونے میں بیٹھ کر کمرے میں اکیلا کہے تو بھی ہو جائے گی، کوئی نہیں سنا مولوی صاحب، ہو گئی۔ بیوی کو فون کیا طلاق کا، بیوی نے کہا میں نہیں سنتی، فون رکھ دی، تو بھی ہو گئی۔ اب میں نہیں سنی، آپ کا سننا ضروری نہیں ہے، وہ بول دیا ہو گئی۔
ٹیکسٹ میسج سے ہوتی جی ہو جاتی ہے، ای میل سے ہوتی جی ہو جاتی ہے، کچھ بھی جی ہو جاتی ہے. بہت خطرناک چیز ہے یہ. اور خطرناک ترین بات یہ ہے کہ دینے کے بعد انکار کرے. مرد دینے کے بعد انکار کرے. مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مرد دینے کے بعد انکار کرے اور عورت کو معلوم ہے کہ اس نے دے دیا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ سخت ترین مسئلہ ہے. مسئلہ حلال حرام کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کسی کی زندگی کے ساتھ تم کھیل رہے ہو. یہ اللہ کے اور تمہارے بیچ میں ہے. تم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کو. تو بات یہاں میں کر رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئے کہ طلاق دینا ہے تو پھر اسلام نے اس کا دروازہ رکھا، اور جتنا بہترین سسٹم اسلام نے رکھا ہے آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا اسلام میں ایسا ہے طلاق. دوستوں اور بزرگوں، یقیناً طلاق کی ٹاپک کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو بہت اچھی ہو اور اس میں کوئی سنتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس ٹاپک پہ عموماً ہم بیانات نہیں سنتے. مگر ایک عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن پاک میں سورہ طلاق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. ایک سورہ کا مکمل نام ہے سورہ طلاق. اس کے علاوہ بھی طلاق کے احکامات سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں. احکامات معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو بچوں کو بتایا جائے کہ یہ لفظ پہلے تو بڑا خطرناک ہے، اس کو کبھی سوچو نہیں. اپنے معاملات کو پہلے بڑوں کے پاس لے جاؤ. بڑے گھر میں ہیں، آپ اپنے روم میں فیصلہ کر چکے، ماں باپ روتے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس نے کمرے میں طلاق دے دی، ہمیں پتہ بھی نہیں. ایسی کیسی ہمت اور ایسے کیسے فیصلے جس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے، جس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف ہو جائے، اور پھر اس ملک میں جہاں ہمارے بچوں کے بچیوں کے شادیوں کا ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے. کتنی بچیاں ہیں جو مطلقہ ہو گئی، بغیر طلاق والی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو طلاق والوں کی کہاں سے ہوں گی؟ ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ سب ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں. ان کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے کہ ان بچیوں کو اس طرح کیسے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. تو یہ وجہ ہے کہ اس موضوع کو بچوں کو بتانا ایک مجبوری ہے، اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جس میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے. جمعہ کے موقع پر عموماً بیانات ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے موضوع پہ عموماً کبھی جمعے کا خطبہ یا اس میں بیان نہیں ہوتا. شادی کے موقع پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نکاح کی مجلس میں کوئی طلاق پہ بھی بیان کرے مولوی صاحب، کہ نوشہ کو مبارکباد بھی دے دیں اور کہیں کہ بھائی اختلاف ہو تو طلاق ایسی ہونی چاہیے. بولیں گے کیا ہے مولوی صاحب، خیریت تو ہے، یا ابھی سے اس کا دماغ خراب کر رہے ہو؟ اور حدیث میں ایک تو فرمایا گیا کہ جو طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اور جو عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی. کیسا ڈرا کے رکھا گیا دونوں کو بھی. اگر مرد دیتا ہے تو یہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی ہے وہ طلاق ہے. اور جو عورت بلا وجہ چھوٹی موٹی باتوں پر
طلاق کے لیے ڈیمانڈ کرے اور کہے کہ مجھے طلاق چاہیے، میں نہیں رہتی، خلا لیتی ہوں، تو بلا وجہ مانگنے والی کو کہا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، مردوں سے کہا کہ اے مرد لوگو، چونکہ نکاح مردوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، نکاح عقد نکاح جس کو کہتے ہیں، نکاح کی گھاٹی یہ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کو دیا ہے پاور، یہ اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ چھوڑا تو چھٹی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو مجبور کر دیا ہے، اس کو خلا مانگنے کا اختیار ہے، لیکن یہ جو عقد نکاح آپ کے ہاتھ میں دیا اس کو ابیوز مت کرو، غلط استعمال مت کرو، اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے رہو۔ اور اس کے بعد جو بات اللہ نے فرمائی وہ قابل غور ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم عورت کی کسی بات کو ناپسند کرتے ہو، کسی وجہ سے کوئی چیز ناپسند ہو رہی ہے، ایسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو، خالی خیر نہیں، خیر کثیر، بہت ساری اس میں کچھ بھلائی رکھی ہوئی ہے، تمہیں کیا پتا، رکھے رہو۔ اب آپ اس سے اللہ کیا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجے میں اولاد ایسی آ سکتی ہے جو دنیا میں آخرت میں، دنیا میں آپ کا نام روشن کرے، آخرت میں آپ کے نجات کا اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نوبت خدا نخواستہ آتی ہے تو اس کے لیے اسلام نے کہا کہ الطلاق مرتان، اگر طلاق دینا ہی ہے تو پھر اس کے لیے سب سے بڑا اور بہترین مسنون طریقہ کیا ہے، کس طرح دینا چاہیے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کیسی فلیکسیبلٹی رکھا ہے اور کتنے موقع دیا ہے لوگوں کو۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 مرتبہ مطلب پہلے 1 مرتبہ دو، 1 طلاق دو، اگر دینا ہی ہے تو 1 طلاق دو، اور کب دو، ابھی غصہ آیا ابھی دے دو، رات میں غصہ آیا رات میں دے دو، سفر میں غصہ آیا سفر میں دے دو، ہائی وے پر غصہ آیا کار سے اتار دیا اور طلاق دے دی، ایسے بھی کیسز ہیں، جہاں دل چاہا وہاں دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس میں سے پہلے 1 طلاق دو۔ اب فقہا نے لکھا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے، چونکہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارنا اس کو ہے، اور عدت 2 قسم کی ہے، ایک عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل تک ہے، ڈیلیوری تک ہے، اور جو حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 3 پیریڈ آنے تک ہے۔ اسلام عورت کے ساتھ اتنی ہمدردی چاہتا ہے، اتنا اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے کہ جس پاکی میں تم نے صحبت کی اس پاکی میں طلاق مت دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس پاکی میں تمہاری صحبت کے بعد وہ حاملہ ہو جائے، اور اگر حاملہ ہونے کے بعد تم نے طلاق دی تو 9 مہینے اس کو عدت گزارنی پڑے گی اور وہ مصیبت میں رہے گی، اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو اس لیے اگر پاکی کی حالت میں غصہ بھی آ گیا تو تم ویٹ کرو جب تک کہ اس کا 1 پیریڈ گزر کر دوسری پاکی کا دن شروع ہوا، اب دینا ہے دے دو، اب دینا ہے 1 دو۔ لیکن جب تک عموماً دماغ سیدھا ہو چکا ہوتا ہے، عورت کو بھی اگر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ناراض ہے اور یہ شاید کچھ پلان کر رہا ہے
تو وہ اس کو منا لے گی، اور یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں خواہ کیا سوچ رہا تھا، یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، میری ساری خدمت کر رہی ہے، میں دماغ میں کچھ پال رہا ہوں، یہ بیچاری اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، خواہ کے شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، دماغ سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتنا موقع دیا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو اب دو تو ایک طلاق دو۔ اب اس طلاق کا کمال یہ ہے کہ جو طلاق دی گئی ایک لفظ کے ساتھ، سمپل طلاق جس کو کہتے ہیں، مطلق طلاق جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس طلاق کے ساتھ نکاح فوراً ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 3 مہینے کے 3 پیریڈ تک آپ کو موقع دیتا ہے مکمل سوچنے کا اور واپس لینے کا، مکمل سوچنے کا اور واپس لینے کا، اور پورا پاور مرد کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے واپس لے لے۔ اکیلا کمرے میں بیٹھ کر کہے کہ میں واپس لے لیا تو بھی ہو گئی، فون پر ایک محبت کی بات کر دیا تو بھی واپس ہو گئی، محبت سے ہاتھ لگا دیا تو بھی واپس ہو گئی۔ مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے اتنا اس میں رکھا اور کہا کہ ایک گھر میں رہو، دونوں گھر چھوڑ کے فوراً نکل گئی۔ اچھا تو مجھے طلاق دیا، میں تو چلی میرے ماں باپ کے گھر، مت جانے دو، اس کو کہو کہ اسی گھر میں رہے، اس کو کہو کہ اسی گھر میں رہے، شوہر کے گھر میں۔ کیوں شوہر کے گھر میں رہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں تو احساس تو ہو کہ ابھی تک تو کل تو ہم شوہر بیوی تھے، آج طلاق ہو گئی، یہ بچے کیا ہوگا، کیسے رہیں گے، پلیں گے کیسے، بڑھیں گے کیسے، کون سنبھالے گا، مسائل کھڑے ہوں گے، دماغ ٹھکانے لگے گا، دونوں سوچیں کہ واپس ہو جا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا واپس ہو جاؤ، لیکن نہیں، واپس بھی نہیں ہوئے، عدت گزر گئی، 3 پیریڈ گزر گئے، ایک طلاق کے ساتھ 3 پیریڈ گزر گئے، عورت نکاح سے مکمل باہر ہو گئی۔ اب عورت آزاد ہے، مرد آزاد ہے، عورت اب مرد واپس لینا بھی چاہے تو واپس نہیں ہوگی، البتہ نکاح دوبارہ مرد چاہے تو کر سکتا ہے اگر عورت راضی ہو تو۔ اب یہاں ایک بنیادی پوائنٹ ہے جو بڑا عجیب نظر آتا ہے کہ ایک میاں بیوی جو فریش نکاح کیے تھے، چند سال ساتھ رہے، اختلاف ہوا، ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے طلاق دے دیا، ہو سکتا ہے 3 مہینے میں واپس بھی نہیں لیا، عدت بھی گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ رہ رہے ہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ایسے تو ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسا گھر بھی جانتا ہوں جہاں 13 سال شوہر بیوی ایک ساتھ ایک گھر میں رہے، لیکن 13 سال دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کیا، 13 سال دونوں نے تعلق نہیں قائم کیا۔ ایسے بھی سخت ہوتے ہیں، ایسی بھی سختیاں آتی ہیں مزاج میں۔ اور جب فائنل بات کرنے کے لیے میں درمیان میں آیا تو میں نے کہا کہ اب یہ ختم کر دو، بہتر ہے۔ 13 سال سے آپ لوگوں کا تعلق قائم نہیں ہو سکا، بات نہیں ہو سکی، تو اس نکاح کے رکھنے سے حاصل کیا ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق کچھ بھی ادا نہ ہوتے ہوں؟ تو اب جب ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو اسلام نے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا مرد کو اختیار دیا، اور عورت کو بھی اختیار دیا تو اگر چاہے تو۔ اب آپ بتائیے، ایک عورت سے، سیم عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا اسلام نے موقع دیا، اس کو ہمارے دوست، ہمارے نوجوان کبھی یوز کرتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا نہیں صاحب، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ 3 دے کے فارغ ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے 3 دو تو پکا ختم ہوتا ہے۔ دوستو غلط ہے، 3 دینا غلطی ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس سے واپسی کے تم سارے راستے بند کر رہے ہو۔ اللہ نے واپسی کا راستہ رکھا، اگر چاہو تو واپسی کا کھلا راستہ ہے۔ مجھے شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا، اور جو پاسبل ہے کہ سر راہ جو ان سے نظر ملی تو دلوں کے زخم ابھر گئے۔ جاننے والے میاں بیوی تھے، راستے میں ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے نظر ملی، تو پرانے زخم یاد آئیں گے یا نہیں؟ پرانی
سر راہ جو ان سے نظر ملی تو دلوں کے زخم ابھر گئے، میں نظر اٹھا کے ٹھٹک گیا، وہ نظر جھکا کے چلے گئے۔ اور ایسا ہوا تو ایک اور شاعر نے کہا کہ 2 پرندے اڑے آنکھ نم ہو گئی۔ 2 پرندے اڑے، مل کے اڑتے ہیں، کبوتروں کو دیکھا جوڑی کو، اور بعض دوسرے پرندے جوڑی مل کے اڑتی ہے۔ 2 پرندے اڑے آنکھ نم ہو گئی، آج سمجھا کہ میں تجھ کو بھولا نہیں۔ آتا ہے زندگی میں موقع، اوہ یہ تو میری بیوی تھی، طبیعت چاہتی ہے جاؤں بات کروں، اور ایسا ہوا ہے کہ گیا، سمجھا لیا، بات کیا، ایک دیا تھا، بیوی میں مان لی، ٹھیک ہے ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، میرے ماں باپ سے بات کرو، میرے بھائی سے بات کرو، میرے ماں باپ سے بات کرو، تم اتنا ستا کے مجھے چھوڑے ہو، مجھے ذلیل کیے ہو، ان کو راضی کرو۔ ہاں اللہ اکبر، قرآن کریم دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی، پھر بعد میں دونوں اگر راضی ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ شادی کرنے سے مت روکو۔ ایک صحابی اپنی بہن کو دوبارہ شادی کرنے سے روک رہے تھے کہ وہ طلاق دیا تھا، میں دوبارہ شادی میری بہن کی نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کرنے دو، جانے دو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ اچھا ہے، اللہ کہتا ہے یہ اچھا ہے کہ پہلے ہسبینڈ سے بیوی شادی کر لے۔ کیوں اچھا ہے؟ مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، کیوں اچھا ہے؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ دونوں شوہر بیوی تھے، راستے میں ایک دکان میں بھی کہیں نظر آ گئے، مل گئے تو لوگ شک کریں گے، کئی باتیں ہوں گی، بچوں کی وجہ سے آپس میں باتیں کرنا پڑے گا تو لوگ شک کریں گے، تمام شکوک و شبہات سے دونوں بچ جائیں گے، دوبارہ نکاح کر دو ان کا۔ ایک طلاق دیا، عدت پوری ہوئی، دوبارہ نکاح کرنا چاہا تو کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ نکاح کے بعد پھر وہی مزاج بدلتے بہت کم ہے، نیچر بدلتا کم ہے، غصہ کم ہوتا نہیں ہے انسان کا، پھر لڑائیاں ہوئے، پھر سوچا نہیں جمتی، اچھی بات ہے پھر ایک دے دو۔ نہیں مولوی صاحب پورے 2 دے کے ختم ہی کر دیتا ہوں، ایک دے دے بھائی، ایک سے بھی جاتی ہے۔ نہیں اب پورے 3 دے سکتے ہیں تو ایک تو پہلے دیا، اب 2 اور دے دوں، کمپلیٹ ختم کر دوں۔ بھائی ایک دے دے، اور ایک سے بھی وہی کام ہوتا ہے۔ اچھا ایک سے بھی ہوتا، ایک ہی دو۔ اب ایک دیا، پھر عدت کے اندر پھر رجوع کا پورا حق ہے، نہیں کیا رجوع، اکڑتا ہوا رہا۔ اللہ نے مرد کو اختیار دیا رجوع کر لو، اور اکڑتا ہوا رہا، پھر ٹائم گزرا، بعض کو اکڑ رہتی ہے کہ او میں تو بڑا ہینڈسم ہوں، خوبصورت ہوں، کماتا ہوں، پیسے والا ہوں، یوں کر کے لاؤں گا۔ اور یوں کرنے جب جاتا ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی، اور بچے کتنے ہیں، وہ پہلی بیوی کا ایڈریس دو، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں آ کے پھنستا ہے کہ وہاں جائیں گے یہ لوگ تو وہ میری شکایت اتنی کرے گی کہ یہ لوگ نہیں دیں گے، تو اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ دوسری طلاق کے بعد بھی اللہ نے کہا دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو، دوبارہ نہیں، یہ سیبارہ ہے۔ یہ ایک عورت سے 3 مرتبہ شادی کرنے کا، سیم عورت سے 3 مرتبہ شادی کرنے کا اسلام جس مرد کو حق دیا، وہ مرد پہلی مرتبہ میں ہی تینوں حق یوز کر کے ختم کر دیا، تو اس میں اسلام کی کیا غلطی ہے دوستو؟ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ ایک ہی عورت سے 3 مرتبہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ اتنی بد اخلاق ہے تو۔ اور دوسری طرف عورتوں کو مجبور ہرگز اللہ نے نہیں رکھا، ان کو پورا اختیار دیا، اور اللہ نے کہا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا۔ ستانے کے لیے عورت کو بار بار واپس مت لو،
طلاق دیا، 3 مہینے کے قریب آئے، 3 پیریڈ ختم ہو رہے، او ہو یہ تو میرے نکاح سے نکل جائے گی، واپس لے لو۔ کیوں واپس لے رہا ہے؟ اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو نہیں چھوڑوں گا میں، ہاں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم اس لیے مت روکو کہ اس کو ضرر پہنچاؤ اور اس پر ظلم کرو۔ اور اللہ نے اس کے بعد کہا میں جانتا ہوں تم کیا کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بچ کر تو تم نہیں جاؤ گے۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، خدا کرے کہ نوبت یہاں تک نہ آئے، اس سے ہماری کمیونٹی بچی رہے۔ اس کے لیے ہم بڑوں کا، جو بڑے ہیں جس لحاظ سے بڑے ہیں، خاندان میں جس لحاظ سے بڑے ہیں، کمیونٹی میں جس لحاظ سے بڑے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو سنبھالیں، انہیں ترغیب دیں کہ اس کا بڑا نقصان ہم کو ہوگا، ہمارے بچوں کو ہوگا اس ملک میں۔ سنگل پیرنٹس کا پتہ نہیں کیا مزہ ہے، وہ ایک عجیب تصور پڑا ہوا ہے کہ اکیلے پال لیں گے۔ نہیں ہوتی زندگی، نہ مرد کی ہوتی ہے نہ عورت کی ہوتی ہے، اس سے کئی نقصانات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ یہاں ماں باپ مل کر رہنے کے باوجود بچوں کا صحیح رزلٹ سامنے آنا مشکل ہے، اور اگر بچھڑ گئے ہوں پھر تو وہ بچے اور ہاتھ سے گئے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔